کہ آج ایک SRO جاری ہوا ہے اور اس SRO کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے جو ٹیلی فون جو ہے اسے ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اور میں نے ابھی پوچھا اپنے پہلے سیگمنٹ میں بابر اعوان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کہیں بھی موجود نہیں. کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ اتنی طاقتور ماشاءاللہ حکومت ہے, سارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وائی آل دیز لاز, اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بٹی صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کر کے درست فرما لیں کہ حکومت طاقتور نہیں ہے. طاقتور ہوتی ہے اخلاقی جو حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. جب بندہ اخلاقیات نیچے گراؤنڈ نہ ہو اور اخلاقی برتری لیس ہو حکومت, مقبولیت لیس ہو حکومت, اور ایک بڑا شدید قسم کا الیکشن کے بعد الزام لگ رہا ہو کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, مصنوعی حکومت ہے, اقلیتی حکومت ہے, تو وہ حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی. مضبوط وہ ہوتی ہیں جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس الیکشن میں تو ہمیں ایسا لگا کہ نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ مشکوک ہو گئی, تو جب یہ عالم ہو تو مضبوط نہیں ہوتی. دوسرا, مضبوط اس وقت حکومت ہوتی ہے جب نیت صاف ہو. مشکل فیصلے ہوتے ہیں, مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں, لیکن جب نیت صاف ہو, جب نیت ہی ذاتی مفادات ہو اور بدنیتی پر نیت کھڑی ہو تو پھر حکومت مضبوط نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ 40 سال سے جن لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, ایک بار پھر ہم نے ان کو یہ سونپ دیا ہے کہ آپ مسائل حل کریں, تو جو مسئلے ہیں وہ مسئلے حل کر رہے ہیں, بڑے مسئلے چھوٹے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو جو مسائل ہوں وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے مہربانی کر کے اس پورے نظام میں, تو یہ مضبوط نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو ایک بڑا قدم ہے, یہ بڑا اہم حکومت کا ایک قدم اٹھایا, اور اس حکومت نے جو 3.5 سال PDM میں جب مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے تو سب سے بڑا کیا کہہ رہے تھے, عمران خان ہماری جاسوسیاں کروا رہا ہے, عمران خان ہمارے ٹیلی فون سن رہا ہے, عمران خان ہمارے ساری کنورسیشن سن رہا ہے, ہم غیر محفوظ, یہ تو آئینی حق ہی نہیں ہے کسی کو, یہ تو غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. اور اب اسی حکومت نے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. اب اس کے 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ ملک دہشت گردی کی لہر میں ہے, اور اس میں ایجنسیوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ چیزیں کریں یا نظر رکھیں. لیکن کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا؟ بالکل ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے یہ جتنی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں, شہباز شریف اور مریم نواز کی اپنی, عمران خان کی, بشرا بی بی کی, یا شوکت ترین کی, یا باقی ساری آڈیوز آئی ہیں, تو یہ کہاں سے آئیں؟ اور یہ سارا کیس بھی چلا اس کا, اور اس میں بھی ہوئے کہ کیا ہوا. اب ضرورت یہ تھی کہ عدالتیں پوچھ رہی تھیں, عدالتیں کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کو کس نے حق دیا یا کیوں یہ کیا, ایک. اور دوسرا کہ ایک قانونی تحفظ نہیں تھا. مثال کے طور پہ کسی عدالت میں بھی کوئی چیز کنورسیشن لے جانے کی, آڈیوز ویڈیوز لے جانے کی, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا لیا جا رہا ہے. لیکن ایک عمر ایوب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, جب بھی کوئی بھی قدم سعید بھائی جو بدنیتی سے اٹھایا جاتا ہے, ذاتی مفاد سے اٹھایا جاتا ہے, تو اس میں خود ہی جکڑے جاتے ہیں سارے. اور یہ ایک دن دیکھ لیجئے گا, اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے, اور یہ ایک دن دیکھ لیجئے گا کہ ہم سارے ہمارے سامنے یہ رو رہے ہوں گے, یہ آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, بلاول صاحب, سارے, کہ یہ کیا ہو گیا, دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس کو چیلنج کر دیا گیا عدالت میں. اب یہ معاملہ عدالت جائے گا, لیکن مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ہماری ایجنسیاں ہماری ملکی سلامتی کے لیے یا قومی مفاد کے لیے اگر وہ نظر رکھتی ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب میرے بیڈ روم میں کوئی چیز گھس جاتی ہے, جب میری ذاتی زندگی میں کوئی چیز گھس جاتی ہے, یا جب میں اگر مخالف ہوں حکومت کا تو میں نظر میں ہوتا ہوں, چاروں طرف سے میری ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے, تب مجھے اعتراض ہے, اور تب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بات بتائیں ارشاد بھٹی صاحب. ویسے تو میں آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں, جتنے ویلینٹلی میں آپ کے شوز دیکھتا ہوں, اور ماشاءاللہ چومکھی لڑائی آپ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا آپ کو دانشور یا آئنسٹائن کا پوترا ہونا ضروری ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ جو 45 فارم ہے اور جو 6 اور 7 ہے, یعنی یہ اتنا الجھا دیا گیا ہے.
اس کے درمیان اتنا قانون آ گیا ہے کہ جو جی آپ کی تو عدالت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ کیسے ہضم ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپیرنٹلی ایوری باڈی نوز دیٹ از اے پبلک نالج. اپنا بھٹی صاحب. بھائی جان، ہم نے حسن نثار صاحب آپ کو، رؤف کلاسہ صاحب کو، آپ کے اور رؤف کلاسہ صاحب کے پروگرام سنتے تھے، اور یہ بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ وہی مسائل 19-20 کے ساتھ اس وقت آپ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، وہی ہم کر رہے ہوں گے، اور میرے خیال سے میرے بعد آنے والے بھی کر رہے ہوں گے. اب مجھے بتائیے، اس ملک کا چیف جسٹس، پتہ ہے آپ کو نعرے کیا لگتے تھے؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئیں گے، آئین شکنوں کو لگ پتے جائیں گے. اور ہمارے ایک بڑے تجزیہ نگار نے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا ایک دن کہ قائد اعظم صاحب کے بعد ہمیں کوئی بڑا شخص ملا ہے تو وہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں. میں نے ان کو کہا، اسی پروگرام میں کہا، میں نے کہا ذرا صبر کر لیں، ذرا دیکھ لیں اور ذرا بھگت لیں، پھر بات کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان پوچھ رہے تھے یہ فارم 45 کیا، فارم 47 کی کیا چیز ہے؟ چشم بد دور، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ، کہ ساری رات ہیر رانجھا سن کے بندہ سویرے پوچھے کہ ہیر عورت سی کہ مرد سی. یعنی ہمارے ملک کا تیا پانچا ہو گیا. ایک یہ جو جتنا اب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ فارم 45، 6، 7، یہ جتنی کنفیوژن ہے یا جتنی یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جتنا سپریم کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ کی تاریخ کے ریکارڈ ساز کیس پڑے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ ایک دوسری طرف لگی ہوئی ہے. وہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ نتیجہ ہے فائز عیسیٰ قاضی 3 رکنی بینچ کے ایک سیاہ ترین فیصلے کا. اور وہ سیاہ ترین فیصلہ جس نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا، ملک کی سب سے بڑی جماعت سے شناخت چھین لی، ملک الیکشن شفافیت کا جنازہ پڑھا دیا، ووٹ کی عزت کا جنازہ پڑھا دیا، قوم کے ایک بڑے حصے کے بنیادی حقوق کا جنازہ پڑھا دیا. اب اس کے بعد مرحلہ کیا؟ پہلا، پارٹی کو اس کے قائد سے یا اس کے بڑے سے محروم کیا جائے، عمران خان جیل میں، اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، نااہل، اس کی پارٹی توڑی جائے، پریس کانفرنسیں اور پارٹی ٹوٹ گئی، پرویز خٹک گروپ تو فلانا گروپ تو فلانا گروپ. بہت شکریہ جناب ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے بہت صراحت سے ان چیزوں پر جو ایک روشنی ڈالی. مگر ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جو کل اٹھ کے آئیں گے، اور جس طرح ہم نے یہ کہا کہ ایون گو رجاز صاحب جیسے ہستی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شاید جو ہمارے دوست ہیں چائنا، ان کے معاہدے بھی ہمیں سپریم کورٹ میں لے کے جانا پڑے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے سرمایہ دار بزنس لیڈر کہہ رہے ہیں. بہرحال جو ہو اس ملک کے لیے اچھا ہو. اجازت دیں، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.